محترم بزرگ و عزیز دوستو، اسلام میں جس طرح اللہ کی عبادت اور بندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح انسانوں کی خدمت اور انسانوں کی مدد بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ ایک اہم کام ہے، اسی طرح انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کی مدد کرنا یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے۔ اسی لیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور صدقات کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے، حکم کے ادا کرنے میں بھول چوک ہو جائے، تو مالی کفارات بھی شریعت میں متعین کیے گئے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن روزے رکھے لگاتار، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس طرح مالی کفارات بھی شریعت میں رکھے گئے، اور صدقے اور انفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی وقتی طور پر کسی کی مدد کرتے، وقتی طور پر کسی کی ضرورت کو پورا کر دے۔ مثال کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، وقتی طور پر اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ کسی ننگے ضرورت مند کو کپڑا پہنا دیا، اس کی کپڑے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کسی بیمار کا علاج کرا دیا، وقتی طور پر اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن صدقے اور انفاق کی ایک شکل وہ ہے جس میں آدمی ایسا کام کرے جس کا نفع دیر تک باقی رہے، اور جس کا نفع بہت سے لوگوں کو ملے اور بہت دنوں تک لوگوں کو پہنچتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، موت اس پر طاری ہو جاتی ہے، روح اور بدن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو انقطع عملہ، اب عمل کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے عمل میں زیادتی اور عمل میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں، اور ان 3 چیزوں کا عمل مرنے کے بعد بھی اس کو باقی رہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به من بعدہ، یا ایسا علم نافع جس سے اس کے بعد والے فائدہ اٹھاتے رہیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آدمی نے کنواں کھدوا دیا، بورویل کرا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد کی تعمیر کرا دی،
یا بیماروں کے علاج کے لیے کوئی ہسپتال تعمیر کرا دیا، مسافروں کے لیے مسافر خانے تعمیر کرا دیے، تو اس طرح کا کوئی ایسا کام، یا مثال کے طور پر کسی کی کوئی دینی کتاب آپ نے شائع کرا دی، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اللہ نے اچھا لکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اچھے اچھے مضامین لکھتے ہیں، اچھی اچھی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن وہ لکھی ہوئی کتابیں ان کے پاس یوں ہی رہ جاتی ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے وہ باہر نہیں آ پاتی۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس اس کو پرنٹ کرانے، چھاپنے، شائع کرانے کے لیے مال اور دولت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی خوش نصیب سعادت مند کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اس نے کوئی دینی کتاب شائع کرا دی، تو جب تک یہ کتاب لوگوں کے درمیان میں رہے گی، جب تک یہ کتاب پڑھیں گے لوگ، فائدہ اٹھائیں گے اس سے اور اس پر عمل کریں گے، اس وقت تک وہ کتاب شائع کرانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں۔ کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی کو عالم دین بنا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں۔ آدمی نے زندگی میں مرنے سے پہلے اگر اپنا کوئی ایسا نظام بنا لیا تو پھر مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا، اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا بلکہ کھلا رہے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، او علم ينتفع به من بعده، یا ایسا علم جس سے بعد والے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر جتنے لوگوں کو آدمی نے پڑھایا ہے، جتنے اس کے شاگرد اور تلامذہ ہیں، یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ سب اس کے لیے علم ينتفع به من بعده کا مصداق ہیں۔ اسی طرح کسی عالم دین نے کتابیں لکھی ہیں تو یہ کتابیں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ شائع کرانے والے کو، چھاپنے والے کو، پرنٹ کرانے والے کو اس کا ثواب الگ ملے گا، لکھنے والے کو بھی اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک شکل ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اگر ثواب کا سلسلہ جاری اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ علم دوسروں تک منتقل کریں۔ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے علم دین حاصل کریں گے، یہ سارے اس کے شاگرد اور تلامذہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اسی طرح اس کی لکھی ہوئی ساری کتابیں یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے اس کے جانے کے بعد۔ تو ایسی نیک اولاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اولاد جن کی دینی تعلیم و تربیت کی گئی ہو، جن کے کردار کو اچھا بنایا گیا ہو، جن کو اعمال کا پابند بنایا گیا ہو، جن کے اخلاق کو سدھارا اور سنوارا گیا ہو، جن کے عقائد اچھے بنائے گئے ہوں، اللہ کا وفادار اور اللہ کا فرمانبردار اور نبی کا سچا غلام اور عاشق اس کو بنایا گیا ہو، تو ایسا نیک بچہ، ایسی نیک بچی باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسا نیک لڑکا یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا کرنے کی قید ہے یا قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، یعنی وہ دعا کرے گا تو ہی ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی نے اپنے بچوں کی پرورش اگر صحیح طریقے سے کر لی ہے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا اس نے انتظام کر لیا ہے، تو یہ نیک اولاد خود اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ یہ نیک اولاد خود اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ نے اپنے بچوں کو نمازی بنایا، ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ کا ذکر کرنا سکھایا، تو یہ بچے جب تک نماز پڑھتے رہیں گے،
پر جب تک باقی رہیں گے تب تک ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ اپنی اولاد کو نیک بنانا کتنا بڑا کام ہے، اور اپنے لیے اپنی آخرت تک کے لیے یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنے حال پر غور کریں۔ آج دنیا ہم پر اتنی سوار ہے کہ صبح سے لے کر رات تک آدمی دنیا کمانے کی چکر میں لگا ہوا ہے، اور گھر میں ماں کو اپنے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ اولاد کی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے، جبکہ اولاد کی تربیت ہی ماں باپ کا ایک درجہ امتیاز ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق پیدا کرنے والی چیز یہ تعلیم و تربیت ہی ہے، ورنہ بچے جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام ہے۔ ان کو اگر ہم نے نیک بنا لیا اور ان کو ہم نے دیندار بنا لیا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا ہم نے انتظام کر لیا، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے قیامت تک یہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جس انداز سے تربیت کی ہے، انہوں نے جس انداز سے تربیت پائی ہے، آگے وہ اسی کو باقی رکھیں گے، اپنی اولاد کی وہ اسی انداز سے تربیت کریں گے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان تین چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صدقہ جاریہ کی یہ ایک شکل وقف ہے۔ صدقہ جاریہ کی یہ ایک شکل وقف ہے۔ وقف کے معنی ہے روکنے کے، وقف کے معنی روکنے کے آتے ہیں۔ وقف میں یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو روک کر کے اس سے حاصل ہونے والا فائدہ وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے، مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ چونکہ وقت میں وہ اصل چیز روکے رکھی جاتی ہے، اس کو روکا رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ عام صدقات میں اور اوقاف میں فرق یہی ہے کہ عام صدقات میں مستحقین کو اصل چیز کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ عام صدقات میں اصل چیز کا مستحقین کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بیمار کا علاج کرایا، پیسے آپ نے اس کے حوالے کر دیے، وہ اس کا مالک ہو گیا۔ کسی غریب کو آپ نے کھانا کھلا دیا، وہ اس کھانے کا مالک ہو گیا۔ کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا، وہ کپڑے کا مالک ہو گیا۔ لیکن اوقاف میں یہ ہوتا ہے کہ وقف کی ہوئی چیز میں وقف کا نہ وقف کرنے والا مالک ہوتا ہے، نہ وقف کا متولی مالک ہوتا ہے، نہ وقف سے فائدہ اٹھانے والا مالک ہوتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ وقف کی جو ملکیت ہے وہ اللہ کی ہے۔ وقف کی چیزوں کا مالک اللہ ہے، بندہ اس کا مالک نہیں ہے۔ وقف کی ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، اسی لیے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے وقف میں اور عام صدقات میں یہ فرق ہے، وقف میں اور عام صدقات میں یہ فرق ہے۔ اور صدقہ جاریہ کی ایک بڑی شکل ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ دیر تک باقی رہتا ہے، اس کا فائدہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ اور عام صدقات میں آدمی وقتی طور پر کسی کا کچھ فائدہ کر دیتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وقف میں یہ اس کا فائدہ دیر تک باقی رہتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا نفع ہوتا ہے۔ تو البتہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اسلام میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی خدمت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔
اسی لیے حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی اس کی ترغیب دی ہے، بڑی اس کی ترغیب دی ہے، اس کے اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں، بڑے اس کے اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو خود قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے اور انفاق کی تلقین فرمائی ہے۔ بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کو خرچ کرو، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت کے آنے سے پہلے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو۔ پورے مال کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کچھ مال اللہ کے بندوں کے لیے وقف کرے، خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر تو غافل رہتا ہے، زندگی بھر عیاشی کے ساتھ گزارتا ہے اور مال میں منمانی کرتے ہوئے منمانی طریقے سے خرچ کرتا ہے، لیکن جب ذرا اعضاء کمزور پڑتے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، موت کے آثار شروع ہوتے ہیں اور سکرات کا عالم بالکل قریب ہوتا ہے، اس وقت میں اب آدمی کے لیے گویا اس مال پر اس کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ ایسے وقت میں آدمی یہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو دوسروں کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ مال اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اب آدمی آخری وقت میں یہ کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں آدمی جب اللہ کے پاس اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے تو اس وقت میں آدمی کہتا ہے کہ اللہ تھوڑے دن کی آپ نے اگر مہلت دے دی ہوتی تو میں اور زیادہ نیک بن جاتا اور زیادہ اپنا مال تیری رضا میں خرچ کرتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ آپ نے تھوڑی مہلت دے دی ہوتی، تھوڑا موقع اور دے دیا ہوتا، میں خوب صدقہ کرتا اور خوب تیری عبادت کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا۔ اللہ کے علم میں ایک وقت طے ہے، وہ طے شدہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے بندوں پر مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترغیبات موجود ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خرچ کرنے پر اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں۔ اس لیے روز اول سے مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ رہا ہے، اور وقف کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ جس زمین پر مسجد نبوی تعمیر کرائی گئی اور اسی کے پڑوس میں تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صفہ چبوترا جو بنایا گیا، یہ دونوں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے وقف کی ہوئی زمینیں ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ویسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے پہلا وقف کیا، وہ سارے احکام اور جزیات کے اعتبار سے ہے، ورنہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا وقف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور آپ کی اتباع میں آپ کے صحابہ نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ میٹھے کنویں کا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں بیر روما جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک باغ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو اس طرح صحابہ نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا، تابعین و تبع تابعین کے بھی بے شمار واقعات ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں اور اپنی بڑی بڑی رقمیں اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہیں، انسانوں کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں۔ نہر زبیدہ کا نام ہم نے بہت سنا ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے وہ نہر بنوائی پانی کے لیے، لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ کتنا مال، کتنے لاکھوں دینار اس میں لگے، کتنے لاکھوں دینار اس میں لگے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب ساری نہر بنوائی گئی اور بن گئی، پھر اس کے بعد میں لا کر بڑی بڑی تختیوں میں جب حساب ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت میں انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت میں زبیدہ خاتون نے کہا کہ ہم نے اس حساب کو یوم الحساب کے لیے مؤخر کر دیا ہے، یعنی یہ سارا کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، سارا حساب خدا جانتا ہے، بدلہ اسی سے لینا ہے، بدلہ دینے والا جانتا ہے کہ کیا کیا خرچ کیا گیا، کتنا کتنا خرچ کیا گیا۔ وہ ساری تختیاں زبیدہ نے سمندر میں ڈلوا دی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، وقت کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وقت کیا، صحابہ نے بھی وقت کیا، اور اسی طرح تابعین و تبع تابعین، سلف صالحین نے بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بڑے بڑے اوقات کیے، اور مذہبی چیزوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، خیراتی کاموں کے لیے وقف کرنے کا جو تصور ہے یہ بہت پرانا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ عرب حضرات کعبۃ اللہ کے لیے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جس کو دفینے اور خزانے کے طور پر کعبۃ اللہ میں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلے سے رواج چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام نے آنے کے بعد اس مزاج کو اور پروان چڑھایا اور اس کو ترقی دی، جس کے نتیجے میں اللہ کے بندوں نے بڑی بڑی رقمیں، بڑی بڑی جائیدادیں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس میں مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال حکومت کی ہے۔ انگریز کے آنے کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جس میں مسلمانوں کی بھی حکومت تھی، ہندو راجاؤں کی بھی حکومت تھی۔ تو اس طرح کم و بیش تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، اور اس موقع پر مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ اسلام کی دعوت پر کم توجہ دی ہے، لیکن اسلامی چیزوں کے لیے مساجد انہوں نے بنوائی اور اوقافی ادارے انہوں نے قائم کیے، بڑی بڑی زمینیں انہوں نے مساجد کے لیے وقف کی۔ تو مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، قبرستان بنوائے، عیدگاہ بنوائے، اور درگاہوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف کی گئی۔ صرف مساجد کے لیے نہیں، مدارس کے لیے نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بیماروں کے علاج کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، بیواؤں کی کفالت کے لیے، یتیموں کی کفالت کے لیے، غریبوں کے پرسان حال کے لیے بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی گئی، اس لیے کہ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا فرمایا، اور مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ روز اول سے رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی بڑی بڑی زمینیں وقف کی گئی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، انگریز جب غالب ہوا تو انگریز نے سب سے پہلا یہی کام کیا کہ مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو اس نے ہڑپنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی قربانیوں سے اور اس سے آگے بڑھ کر ملک کے تمام باشندوں کی قربانیوں سے انگریز کو یہاں سے بھگا دیا، انگریز کا اقتدار ختم ہوا۔ تو بعد میں ان زمینوں کو آہستہ آہستہ
نکال لیا گیا، لیکن جو زمینیں حکومت کے ماتحت ہیں وہ بھی اب بھی بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو انہیں کے قبضے پہ موجود ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ وقف کرنے کا جو مزاج ہے یہ روز اول سے ہے، اور ہمارے ملک میں اتنی زمینیں اور اتنی املاک وقف کی ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس کا فائدہ صحیح طریقے سے مسلمانوں کو اگر دیا جائے تو مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے، مسلمانوں کی جو معاشی پسماندگی ہے، اس کا ایک حد تک آسان حل ہو جائے گا، اور یہ اس کے دور کرنے کے لیے ایک بڑا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اوقافی زمینوں کے 50% کے قریب زمینیں وہ ہیں جو سرکار اور برادران وطن کے قبضے میں ہے، حکومت کے قبضے میں ہے اور برادران وطن کے قبضے میں ہے، اور جو زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں بھی ایک بڑا حصہ وہ ہے جو جن پر ناجائز قبضے ہیں، جن پر ناجائز قبضے ہیں۔ ناجائز قبضے کی ایک صورت، ایک شکل یہ ہے، اور اس کا ایک ناجائز طرز عمل یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو کرائے پر لیا ہے، لیکن یا تو اس کا کرایہ دیتے نہیں ہیں، یا پھر اگر کرایہ دیتے ہیں تو اس کا جتنا کرایہ ہونا چاہیے اتنا کرایہ نہ دے کر کے تھوڑا بہت اس کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود تو دوسروں کو اس کو کرایہ پر دے کر لاکھوں کی رقم بٹورتے ہیں اور کرایے کے نام پر لاکھوں روپے لیتے ہیں، لیکن جن کی طرف سے اس کو لیا گیا ہے وقف بورڈ کو تھوڑا بہت کرایہ دیا جاتا ہے اور ایک بڑی رقم اپنے پاس رکھ لی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ مسجدوں کی زمینیں ہڑپ کی گئی، مدارس کی زمینیں ہڑپ کی گئی، قبرستانوں کی زمینوں کو بیچ دیا گیا، عیدگاہوں کی زمینوں کو فروخت کر دیا گیا، خانقاہوں کی زمینوں کو فروخت کر دیا گیا، درگاہوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ سے بے خوفی اور اللہ کا ڈر نہ ہونے کی حد یہ ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ دیا گیا ہے، مسجدوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ اخبارات میں جب یہ خبریں چھپتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اور انسانوں میں اللہ سے ڈر کی، اللہ سے بے خوفی اور اللہ سے نڈر ہونے کی حد کہاں تک پہنچ گئی۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مرنا ہے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہو گئی تو قصہ ختم ہو گیا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ایسا قصہ نہیں ہے، بلکہ آدمی جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے کہ اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ یہ احساس اگر آدمی کے اندر رہے گا تو پھر آدمی کسی کی 1 انچ زمین نہیں لے سکتا، کسی کا 1 روپیہ ناجائز اور ناحق طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، حکومت کا فریضہ تھا کہ جس طرح شخصی املاک کا تحفظ کیا جاتا ہے، پبلک کی پراپرٹی کو تحفظ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اوقاف کی جائیداد کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، اوقاف کی جائیداد کی حفاظت کا بھی نظام بنایا جائے۔ یہ حکومت کا فریضہ تھا۔ بہت ساری زمینیں وہ ہیں جن پر بڑے بڑے ہوٹل تعمیر کر دیے گئے اور بڑی بڑی کمپنیاں قائم ہیں۔ اب ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا واپس آنا ممکن ہے، لیکن اگر حکومت امانت داری کے ساتھ کام کرے تو یہ ہو سکتا ہے، حکومت اگر چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان ہوٹل کے مالکوں کو اور ان کمپنیوں کے ذمہ داروں کو کرایہ ادا کرنے پر مجبور کرے اور وہ کرایہ وقف بورڈ کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے جن زمینوں پر سرکاری دفاتر قائم ہیں، سرکاری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، سرکار کی ذمہ داری ہے، امانت داری کی بات یہ ہے کہ سرکار کرایہ اس کو وقف بورڈ کو ادا کرے اور وہ وقف بورڈ اس آنے والی آمدنی سے مسلمانوں کی ضرورتوں پر اس کو خرچ کرے۔
لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کا جو کام تھا وہ کام کرنے کے بجائے حکومت الٹا ہڑپنے پر آمادہ ہے، ہڑپنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ 2013 میں آخری مرتبہ اس میں امینڈمنٹ کیا گیا، جو وقت کا قانون بنایا گیا تھا اس میں امینڈمنٹ کیا گیا، ترمیم کی گئی، تو اس میں ایک حد تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر اور اس وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جنرل سیکریٹری تھے حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور بورڈ کے ذمہ داروں کی کوششوں سے اس وقت میں 2013 میں وقف قانون میں جو ترمیم کی گئی، اس کے اعتبار سے ایک حد تک وہ وقف کا جو ایکٹ تھا وہ مضبوط ہو گیا، اگرچہ کہ پوری طرح اس میں مسلمانوں کے مطالبات کو اس میں بھی نہیں مانا گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک حد تک وہ مضبوط ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اب 2025 میں اب یہ موجودہ جو سرکار ہے، یہ سرکار اس میں 40 طریقے کی ترمیم اس نے کی ہے، اور اس انداز سے قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے اعتبار سے ایک اوقافی جائیداد کے تحفظ کے نام پر یہ بنایا گیا ہے، لیکن تحفظ کی آڑ میں ہڑپنے کی کوشش ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے روز اول سے اس کے سلسلے میں کوشش کی ہے، پورے ملک میں اس کی تحریک چلائی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک عبوری فیصلہ آیا جس میں تھوڑی بہت راحت کی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ترمیمات موجودہ حکومت نے کی ہیں، یہ بنایا گیا پورا قانون ہی مسلمانوں اور اوقافی جائیداد کے خلاف ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ وقف ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور ملک کا جو قانون ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، تو حکومت کو بھی مذہبی معاملات میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا دائرہ تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ لڑا ہے، اور زمینی سطح پر بھی تحریکیں چلائی گئیں۔ ایک مرحلے کے طور پر جو تحریکیں چلی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں تھوڑی بہت ترمیمیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی خطرہ اور اندیشہ باقی ہے۔ تو اس لیے اب کورٹ کے اکابرین نے دوسرے مرحلے میں تحریکیں چلانے کا روڈ میپ تیار کیا ہے، بتایا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے بزرگوں نے یہ کہی ہے کہ آج جمعے کے دن کو یوم دعا کے طور پر منایا جائے، اور سارے مسلمان جمعے کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے فیصلے حکومتوں کے نہیں ہوتے، فیصلے عدالتوں کے نہیں ہوتے، جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک زمین میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی ہدایات کے مطابق جیسی ہدایات بزرگوں کی طرف سے آتی رہیں اور جیسے اشارات بزرگوں کی طرف سے دیے جاتے رہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدارس، مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، عیدگاہیں، قبرستان اور اوقافی جائیداد کی حفاظت کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے اور جہاں تک جانا پڑے، اور اکابرین جتنی جیسی ہدایات دیں اس کے مطابق عمل کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج یوم دعا کے طور پر جمعے کی نماز کے بعد دعا بھی کی جائے گی، اور انفرادی طور پر بھی ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے وہیں اللہ سے اس کے لیے بھی خاص دعائیں مانگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے صوبہ کرناٹک میں کرناٹک کے بیکورڈ کلاسز کمیشن کی طرف سے سروے کا جو اعلان کیا گیا ہے 22 ستمبر سے لے کر 7 اکتوبر تک یہ جو سروے کرایا جا رہا ہے، یہ بیکورڈ کلاسز کی تعلیمی اور معاشی ان کی صورتحال کا جائزہ لے کر کے ان کو سہولیات کو فراہم کرنا، اور حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ اسکیموں کو ان تک پہنچانا اور صحیح اعداد و شمار جمع کرنا، یہ سروے کا مقصد ہے، حکومت کا مقصد ہے۔ تو ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ سروے کرنے والا عملہ جب آپ کے پاس
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا پھر ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی طرف سے، شہر کے اور صوبے کے اکابر کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو سروے کیا جا رہا ہے یہ ہمارے مفاد اور بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے اور صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے، ہمارے عادت و شمار معلوم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سروے کا جو عملہ سروے کرنے والے جو سرکاری آفیسر ہوتے ہیں یا پھر ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ عملہ جب ہمارے گھروں کے پاس آئے تو ہم صحیح تفصیلات ان کو فراہم کریں، صحیح تفصیلات ان کو فراہم کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غریبوں کا سروے ہو رہا ہے، ہمیں اس سروے میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری تفصیلات جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا اس میں اندراج ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کا اندراج اس میں ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایات یہ ہیں کہ 22 ستمبر سے لے کر 7 اکتوبر تک اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے پاس رہیں، کہیں سفر وغیرہ میں نہ جائیں اور سروے میں پوری طریقے سے آپ ان کا تعاون کریں، صحیح طریقے سے جو انفارمیشن ہے وہ ان کو دیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم آیا ہے جس میں 60 کالم ہیں، 60 چیزیں اس میں معلوم کی گئی ہیں، تو وہ فارم واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام ہو گیا ہے۔ تو آپ اس کا ایک لحاظ رکھیں کہ وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرا کر کے نکال کر پہلے ہی سے اپنے گھر میں، اگر گھر والے پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، اس کو پر کر سکتے ہیں، تو اپنے گھر میں پہلے ہی اس کو پر کر کے رکھ لیں، اپنی معلومات پہلے ہی سے جمع کر کے رکھ لیں، تاکہ جب وہ عملہ آئے تو ان کے سامنے وہ فارم دے دیں، وہ فارم پیش کر دیں، اور وہ اپنے سافٹ ویئر میں، ان کے سسٹم میں، موبائل میں جس طرح سے بھی وہ پر کریں، اس میں وہ اس کو جمع کر لیں گے۔ تو پھر اس میں اسپیلنگ مسٹیک کا جو معاملہ ہے، غلط صحت لکھنے کا جو معاملہ ہے، ایک حد تک اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پہلے ہی سے اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیں، آپ خود جمع کر اپنے فل فل کر سکتے ہیں اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس قابل ہیں وہ خود اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیں، اگر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ترتیب بنائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں خاص طور سے 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک توجہ یہ ہے کہ اس میں ریلیجن، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو ریلیجن کی جگہ میں لکھنا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ریلیجن کی جگہ میں لکھنا ہے اسلام۔ اور پھر اس کے بعد میں کیسٹ، آپ کا کیسٹ کیا ہے، ذات کیا ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس جگہ پر شیخ، پٹھان، فلاں فلاں قصاب یہ نہیں لکھنا ہے، اس جگہ لکھنا ہے مسلمان، اس جگہ لکھنا ہے مسلمان، کیسٹ کی جگہ مسلمان لکھیں، مسلمز لکھیں۔ اور پھر تیسری جگہ ہے سب کیسٹ کیا ہے، تو اس جگہ میں آپ اپنے پیشے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے آپ کا جو نام ہے، پٹھان ہے، اشیخ ہے اور انصاری ہے یا پھر قصاب ہے، یا جو بھی آپ کے نام ہو سکتے ہیں، وہ سب کیسٹ کی جگہ میں لکھنا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، وہ آمدنی کا جہاں پوچھا گیا ہے، آپ اپنے اعتبار سے جو صحیح ہے وہی فراہم کریں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، احتیاط کے ساتھ صحیح طریقے سے اس میں معلومات فل کرنے کی کوشش کریں۔ اہم یہ 2-3 چیزیں تھیں، اس لیے اس کو ذکر کر دیا گیا، ورنہ جب فارم آپ دیکھیں گے تو اس میں گھر کے سربراہ کی ساری تفصیلات، گھر میں رہنے والوں کی ساری تفصیلات، تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے ساری تفصیلات پوچھی گئی ہیں۔ تو وہ ساری تفصیلات امانت داری کے ساتھ صحیح طریقے سے اس میں فل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو 2-3 باتیں کہی گئی ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو سنائیں اور اپنے ملنے جلنے والوں کے درمیان میں بھی اس بات کو عام کریں کہ ریلیجن کی جگہ مذہب اسلام لکھنا ہے اور کیسٹ کی جگہ مسلمان لکھنا ہے، اور سب کیسٹ کی جگہ اپنا خاندانی اعتبار سے جو نام ہے یا پیشے کے اعتبار سے جو نام ہے اس نام کو وہاں لکھنا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے